اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے نام کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان میں ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ ابرکر مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور اب چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی امت کو بخشنے کے لیے، امت محمدی کی بخشش کے لیے ہمیں اس ماہ سیام میں، اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی عنایت کی جسے شب قدر کہا جاتا ہے، کہ جو تمام راتوں سے، تمام مہینوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جن کی شیریں کلامی بہترین انداز کو آپ سبھی نے پسند فرمایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں شازیہ عزیز صاحبہ کی۔ تو آئیے آج شب قدر کے حوالے سے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میری پیاری بہن، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شب قدر کی کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہوں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر کے ضمن میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم لوح محفوظ سے نازل فرمایا، اور 23 سال میں اس دنیا میں پھر اس کو مکمل فرمایا۔ تو یہ بہت ہی بہترین اور بابرکت رات ہے، اس کو ہرگز ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ شب قدر کی پہچان یا علامات کیا ہیں؟ ہم کیسے اس رات کو تلاش کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں چاند سے بھی زیادہ ٹھنڈک پائی جاتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور بہت ہی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں صفا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک خاص نور نازل ہوتا ہے اس رات میں۔ مثال کے طور پہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اجالا ہو رہا ہے، یعنی گپ اندھیرے میں بھی سفیدی چمکتی نظر آتی ہے، کرن جو ہے وہ آپ کو محسوس بالکل۔ اور پھر جب ہم صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، اس سورج میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھنڈک رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک خاص مٹھاس ہوتی ہے اس رات میں، اور دوسرا کوئی جانور اس میں کتے بلی وغیرہ نہیں بھونکتے، بری جو آوازیں آتی ہیں، اور پھر شیطان کا نزول اس رات میں نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی شیطان تو ویسے اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں یعنی اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص پہچان یہ بھی رکھی ہے کہ برے وسوسے بھی ہمارے قریب نہیں آتے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جیسے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، تو اس کی پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی روایت ہمیں ملتی ہے کہ 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے؟ بہت پیارا سوال ہے ماشاء اللہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ وہ دن میں جہاد کرتا تھا، اور پھر دن میں پورا مہینہ روزہ رکھتا تھا، دن میں روزے سے ہوتا تھا، اور وہ اتنی عبادت اتنی ریاضت کرتا تھا رب کی، اور اس نے 1000 مہینے اس سلسلے کو جاری رکھا۔
جب صحابہ نے اس طرح کی روایت سنی تو انہوں نے کہا ہماری عمریں تو بہت کم ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے نبی کا امتی اس رات میں، اس مبارک رات میں، یعنی ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے گا اور پھر سورہ قدر کو پڑھے گا تو بنی اسرائیل کا وہ جو عبادت گزار، ریاضت گزار جو مجاہد تھا، اس کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی 2 رکعت نفل ہی پڑھ لے گا اور قیام کی نیت سے سورہ قدر کو پڑھے گا تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے سبحان گا. اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور چیز بتائیے گا، جہاں آپ نے عبادت کا ذکر کیا ہے تو ایسی کون سی خاص عبادات ہیں جو ہمیں اس مبارک رات میں جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے. ماشاءاللہ اس رات کی تو اتنی برکتیں ہیں صفا کہ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں ہیں. ان کی جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 26ویں رات یعنی 27ویں لگ جاتی ہے. تو پھر اس رات میں ہمیں ہرگز غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جتنی بھی سستی آئے مرضی، لیکن پھر بھی ہمیں پاک و صاف خوشبو لگا کر لباس زیبتن کرنا چاہیے اور پھر بارگاہ خداوندی میں بیٹھ جائیں. سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ لیں. تو اللہ نے تو سورہ قدر ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے. لیکن جب سورہ قدر کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کا نزول ہم پر ہوتا ہے اور ہمارے دل میں ایک تسلی نازل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی شب قدر کے موضوع پہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے ہم جوابات حاصل کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن. ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ. 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے. پرفیکٹلی لوکیٹڈ اپوزٹ الازہر گارڈنز، M9 موٹر وے اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز پلیز کانٹیکٹ حیدر علی اینڈ کمپنی 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities.
بہت انتظار کے بعد اب آ گیا ہے سکمڈ ملک پاؤڈر. اسے حاصل کیا گیا ہے بغیر چکناہٹ اور خالص گائے کے دودھ سے. 34% پروٹین پروسیسنگ کے دوران ہم ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھتے ہیں جو اس کی غذائیت کو برقرار رکھتا ہے. یہ ایک اسپیشل اور ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ آف الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج چونکہ ہمارا موضوع ہے شب قدر. ناظرین وہ ایک شعر تو آپ سب نے سماعت فرمایا ہوگا, کبھی شب معراج, کبھی شب برات اور کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہرباں ہے وہ رب, بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے. تو اسی بخشش والی رات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میری بے حد محترم شازیہ عزیز صاحبہ, جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی عبادات کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. تو آئیے اس پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. شازیہ صاحبہ, ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پوری رات عبادت نہ کر سکے تو وہ ایسا کون سا عمل کرے جس کی وجہ سے اسے وہ اس پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا؟ بہت ہی زبردست ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر 2 رکعات نفل ہی پڑھ لیے اور قیام کی نیت سے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں تو ہمیں شب قدر کی پوری عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. دوسرا, اس میں بہت ساری رحمت اور برکتیں ہیں. اگر انسانوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امتی یہ تمنا کریں گے کہ اللہ پورا سال شب قدر ہی ہوتی. سبحان تو اللہ. اتنی رحمت اور برکتیں ہیں. اور وہ ایسا, یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے, یہ شب قدر میں پوری رات قیام کرنے سے افضل ہے. یعنی 2 رکعت جو نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا وہ ریاضت جس نے بہت زیادہ عبادتوں میں مشغول رہا, 1000 سال کی جس کی عبادت تھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے امتیوں کو یہ درجہ عطا فرما دیا. اور پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کریں. اور اس میں خاص الخاص عبادت یہ کہ سب سے پہلے ہمیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے, اس کے بعد ہمیں سورہ قدر پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا ہے پوری رات. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, ہمارے ناظرین کو ایک چیز اور بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ پوری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے لیکن وہ والدین کا نافرمان ہے یا دنیاوی برائیوں میں مبتلا ہے, تو کیا ایسا شخص بھی بخشش کی جانب جائے گا؟ نہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت سیدنا ابو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اس رات باہر تشریف لائے کہ میں لوگوں کو شب قدر کی حقیقت بتا سکوں کہ آج کی رات شب قدر ہونے والی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو لڑائی جھگڑے میں پایا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس رخصت ہو گئے اور فرمایا کہ اس رات شب قدر کا نزول ہونے والا تھا, لڑائی جھگڑے والے لوگوں کی وجہ سے اس شب قدر کو مخفی یعنی چھپا دیا گیا. اللہ اکبر. صحابہ بہت زیادہ پریشان ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہو گیا, اس لیے تم آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو گے اور اس کی وجہ سے تم عبادت میں مشغول رہو گے. یعنی آخری کی 10 راتوں میں ہم لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ شاید 23ویں شب قدر ہو جائے, کیا پتہ 21ویں شب قدر مل جائے, ہمیں 26ویں شب قدر مل جائے, پھر 29 میں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آخری 10 راتوں کی بہت زیادہ حفاظت کرو. صحیح. اور ان 5 راتوں میں بالخصوص اسے جو ہے وہ تلاش کریں.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ہم آج کل کی اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ کس طرح اس رات کی روحانیت کی طرف جو ہے وہ مائل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں جب تک ہمارے گھر کا بالکل نظام اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ہم یعنی ہم صرف شب قدر کو رمضان ہی میں تلاش کرتے ہیں. اگر ہم جیسے بڑی راتیں جو آتی ہیں محرم کی ہیں، پھر شعبان ہے، رجب ہے، ان مہینوں کا ذکر خاص طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں ان راتوں میں بھی شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب ہم ان راتوں کا اہتمام اپنے گھر میں خاص طور پہ رکھیں گے اور اسے غفلت میں نہیں گزاریں گے تو ہماری جو نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں ان بڑی راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو پھر ان کے دل میں بھی ان راتوں کی محبت پیدا ہوگی، اور جب ماں باپ کو عبادت میں مشغول پائیں گے تو بچے بھی اس طرف راغب ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو اب اختتام کی جانب آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.